وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 19ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے، آخرت سے نا امید ہونے والے کہتے ہیں۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: اعتراضات، جواب، قرآن مجید پر اعتراض اور جواب، اور تعلق باللہ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے جنت تم پر ممنوع ہے، حرام کر دی گئی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ حشر کے میدان میں انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے دوستوں نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا، تو شیطان انسان کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کرنے والے کام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رسول اللہ کے مشن کا ساتھ دینا ہے۔ جو اس مشن کا ساتھ نہ دے، اس کی دوستی کو ترک کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، رسول جھٹلا دیے گئے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ رسول جھٹلا دیے گئے، تمہارا مذاق بنا لیا گیا، یہ لوگ، اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا۔
پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادم وثمودا، اور عاد اور سمود کو، اور کنویں والے اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح برباد کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے؟ بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے۔ لوگ جہالت پر، شرک اور کفر پر جمے رہنے کو ہی کامیابی سمجھتے تھے، اور جلدی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں نیکی کے کام میں معاون اور مددگار بننا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہ رکھنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا۔ رکوع نمبر 3 ہے کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کام کر رہا ہے، اور 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور تیسرا ہے اے نبی، اور چوتھا ہے دعوت پر رد عمل، اور 5واں تعلق باللہ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، اور نیند کو باعث آرام بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا مبشرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے، سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا۔ کرنے والے کام ہے غور و فکر کر کے سبق لینا، قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرنا، رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا، رحمان کو سجدہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، ناشکری کرنا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن مجید کو لے کر زبردست جہاد کرنا۔ رکوع نمبر 4 کا موضوع ہے رحمان کے بندے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کا استقبال، وہ بڑا بابرکت ہے، اے نبی لوگوں سے کہہ دو، اور تعلق باللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ تو رحمان کے بندے دن تو عاجزی سے گزارتے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ سے چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بہت پیاری دعا ہے، یہ دعا ہر کپل کو کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپس کی محبت دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حسن بصری سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بندہ مسلم اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کو
اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان دیکھے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی ہو، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ہلاک نہیں کرتے، توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، لغو پر سے شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، رب کی آیات سنائی جائیں تو اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو اپنی بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں اور پرہیزگاروں کا امام بننے کی دعا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلدی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، غور و فکر کر کے سبق لینا، شکر گزار بننا، زمین پر عاجزی سے چلنا، جاہلوں کی بات پر سلام کرنا، رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارنا، بخل نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، قتل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکارنا، اعتدال سے خرچ کرنا، زنا نہ کرنا، توبہ کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، جھوٹ کا گواہ نہ بننا، بیہودہ چیز سے شرافت سے گزر جانا۔ جن کاموں سے روکا گیا ان میں پہلا کام ہے جھٹلانا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دینا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو نہ پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رحمان کا پسندیدہ بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الشعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 11 رکوع اور 227 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 5واں رکوع ہے۔ شاید تم غم میں اپنی جان کھو دو گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور 3 مین پوائنٹس ہیں۔ آپ غم نہ کرو، کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلدی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کے ایمان نہ لانے پر تکلیف محسوس کرنا، جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، نصیحت سے منہ موڑنا، مذاق اڑانا اور جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے غم میں گھلا کرتے تھے، اس کی 3 مثالیں آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے۔ کلیم اللہ اور فرعون آمنے سامنے ہیں، یعنی موسیٰ اور فرعون۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، ہم کلامی، سیدنا موسیٰ فرعون کے دربار میں، اور تعلق باللہ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا
تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، پھر دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، پھر تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ کرنے والے کام ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنا، جن سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ سے بے خوف رہنا، ظلم کرنا، راستہ گم کر دینا، رسول کو مجنون قرار دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت دین کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے مدد لینی ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں: فرعون کا سرداروں سے مشورہ، جادوگروں سے قرارداد، جادوگر میدان مقابلہ میں اور تعلق باللہ۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا ہل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہو گئے؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکا یک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا
تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے رب کائنات پر ایمان لانا، رب سے خطاؤں کی معافی کی طمع رکھنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے داعیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت میں مغفرت کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے آمنے سامنے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا موسیٰ کو خروج کی اجازت ملی، فرعون نے پیچھا کیا، اور تعلق باللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، اس طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ لاٹھی سے سمندر پھٹ گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی، اور جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، غصہ دلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح رب پر اعتماد کرنا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح رب پر اعتماد کرنا ہے۔ عام زندگی میں اعتماد کریں گے، توکل کرنا سیکھ جائیں گے، اور میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ رکوع نمبر 9 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، اور تذکرہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ 4 مین پوائنٹ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کے شعور کو اپیل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کا تعارف کراتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قیامت کے دن کا نقشہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے عظیم واقعات کی خبر دینے کا حکم دیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔
جھوٹے معبودوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دشمن قرار دیا اور ان سے الگ ہوتے ہوئے رب العالمین سے رشتہ جوڑ لیا، اگرچہ اس سے نہ باپ کا رشتہ تھا نہ آباء و اجداد نے یہ رشتہ قائم کیا تھا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، آپ نچھاور ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِينَ، پس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ مل جانا، آخرت کا سچا شعور رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن سے روکا گیا بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھنا، باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب العالمین سے سچا تعلق پیدا کرنا ہے۔ رکو نمبر 10 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی دعا قبول کر لی گئی، یہ واقعہ نشانی ہے اور تعلق باللہ۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا مجھے کیا معلوم
وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنگسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فافتح بینی وبینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے امانت دار ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رسول کی اطاعت کرنا، ایمان والوں کو دور نہ کرنا، رب سے نجات کی دعائیں کرنا۔ جن سے روکا گیا رسولوں کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ رکوع نمبر 11 ہے تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا ہود کی دعوت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا ہود کی دعوت، یہ واقعہ نشانی ہے تعلق باللہ۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ وآطیعون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآطِيعُونَ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ، اس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، امانت دار ہونا، رب کی دعوت دینا۔ جن سے روکا گیا رسولوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، دوسروں پر جبار بن کر ہاتھ ڈالنا، خود کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور رسولوں کی اطاعت کرنی ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، اور 3 مین پوائنٹس ہیں سیدنا صالح کی دعوت، نشانی کا مطالبہ اور تعلق باللہ۔ کذبت سمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلوعها حزیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،
انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رسول کی اطاعت کرنا، امانت دار ہونا، حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، فخر کرتے ہوئے گھر بنانا، زمین میں فساد کرنا، اصلاح نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے بے غرض مسلسل دعوت دینی ہے۔ اور رکوع نمبر 13 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، سیدنا لوط کی دعوت اور قوم کا رد عمل۔ 5 مین پوائنٹس ہیں سیدنا لوط کی دعوت اور قوم کا رد عمل، سیدنا لوط کی دعا قبول ہوئی، نشانی اور تعلق باللہ۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ قوم لوط شدید بدفعلی میں مبتلا تھی، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے امانت دار ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، رب سے اجر کی توقع رکھنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، حد سے گزر جانا، اللہ والوں کو حق سے روکنے کے لیے دھمکیاں دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے تاریخ دعوت و تکذیب، سیدنا شعیب کی دعوت اور قوم کا رد عمل ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں سیدنا شعیب کی دعوت اور قوم کا رد عمل، نشانی اور تعلق باللہ۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔
کرنے والے کام ہے امانت دار ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، رسول کی اطاعت کرنا، ناپ تول پورا کرنا، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دینا، زمین میں فساد نہ پھیلانا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، حق پرستوں کو جھوٹا قرار دینا، رسولوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے جس میں تبصرہ ہے، اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب مانگتے ہیں، نبی کو ہدایات، شیاطین کس پر اترتے ہیں، شعراء اور تعلق باللہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو ان کے کس کام آئے گا وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے؟ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے سے ہی دور رکھے گئے ہیں۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ پکارنا، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا، ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، رسول کی نافرمانی کرنا، گناہ گار ہونا، شاعروں کے پیچھے چلنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قرآن نازل کرنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے، لوگوں کو متنبع کرنا ہے، کم از کم 5 لوگوں کو قرآن کی سچی دعوت دینی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ النمل کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے، 7 رکوع اور 93 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ رکوع نمبر 16 ہے جس میں انوکھی ملاقات ہے۔ 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ ہدایت اور بشارت ایمان والوں کے لیے ہے، نقصان میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے قرآن اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر، نشانیوں کے ساتھ برتاؤ اور تعلق باللہ۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، طاسین حروف مقطعات ہیں، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلدی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا، یا آپ کے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یا موسیٰ، کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آواز کو سن کے، انہو ان اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سب پر غالب، کمال حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے ہاں ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ پھر آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، برائی کو بھلائی سے بدلنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، بھٹکتے پھرنا، ظلم کرنا، سرکشی سے نشانیوں کا انکار کرنا اور فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر سمیت۔ 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان نے لشکر کا جائزہ لیا، قوم سبا کے متعلق معلومات، سیدنا سلیمان نے تصدیق کی اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً
ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کتنے خوش نصیب باپ بیٹے ہیں۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا، تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، آپ ذرا امیجن کریں، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے آپ پسند کریں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا ما لیا لا اری الہدہد، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ اب ہدہد کے بارے میں کہا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے ام کان من الغائبین، یعنی میں نہیں دیکھتا یا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا رہا جو زیادہ نہ تھی۔ میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ہدہد کہتا ہے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد حیران ہے کہ انسان کتنا نادان ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ قالت، اب ملکہ نے خط لے لیا اور پڑھ لیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔
انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اور خط میں کیا ہے؟ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی پسند کے نیک عمل کرنا، اور جن سے روکا گیا سیدھے راستے سے رک جانا، برے اعمال کو خوشنما سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ رکوع نمبر 18 ہے ملکہ سبا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ ملکہ سبا کی مشاورت، سفیر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، سیدنا سلیمان اپنے دربار میں، سیدنا سلیمان کی معرفت، ملکہ سبا سیدنا سلیمان کے پاس حاضر ہوتی ہے اور تعلق باللہ۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے رہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون۔ لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس، اسے کس چیز کو؟ تخت کو۔ یہ کوئی ای میل نہیں ہے کہ آپ سینڈ کریں یا واٹس ایپ کا میسج ہے کہ ادھر آپ فارورڈ کریں اور فوراً پہنچ جائے۔ میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، یعنی یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے جو ہدایت نہیں پاتے۔ فلما جات قیل اہکذا عرشک، پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا
جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا۔ جب ملکہ نے دیکھا اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا، یعنی جیسے پانچے اوپر کرتے ہیں اسی طرح اس نے پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ کرنے والے کام ہے امانت دار ہونا، رب کے فضل کا اظہار کرنا، شکر کرنا، فرما برداروں میں سے ہونا، جن سے روکا گیا ناشکری کرنا، ہدایت نہ ملنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ رکوع نمبر 19 ہے ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: قوم سمود، عبرت، قوم لوط اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یکایک وہ 2 فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شبخون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی ہمارے اندر کسی پاک چیز کا رہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، پاک باز بننا۔ جن سے روکا گیا آپس میں جھگڑنا، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرنا، ظلم کرنا، بری تدبیریں کرنا، فساد پھیلانا، اصلاح کا کام نہ کرنا، بے حیائی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خالی گھروں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ آخری آیات ہیں اور موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔
قل الحمد للہ، اب کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بننا، اور جن سے روکا گیا شرک کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے۔ ہر کام کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن